لیکن میں تو اس کے بارے میں بھی یہی عرض کروں گا کہ غامدی فرقہ یا فرائی فرقہ خود فرقے کی تاریخ پر بھی پورا نہیں اترتا، تو اس لیے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرقہ بالکل اور چیز ہے، مدرسہ فکر بالکل اور چیز ہے۔ تو مدرسہ فکر کا لفظ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، فراہی مدرسہ فکر کہا جا سکتا ہے۔ نہیں تو اب اسے فرقہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ فرقہ میرے نزدیک اس وقت وجود میں آتا ہے جب آپ یا آپ کے مخالفین اس کے بارے میں تین میں سے کوئی ایک بات ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کفر جیسی چیز پر تفریق پیدا کر رہا ہے، یہ شرک جیسی چیز میں تفریق پیدا کر رہا ہے، یہ بدعت میں تفریق پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، اگر ان تینوں کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر میرے بدترین مخالفین بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے فکر میں یا مجھ سے پہلے میرے اساتذہ کے فکر میں ادنا درجے میں کہیں کوئی شائبہ شرک ہے، یا ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس پر کفر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے دینی پہلو سے۔ ٹھیک، ایک کفر تو وہ ہے نا کہ فلاں مدرسہ فکر سے اختلاف کیا جا رہا ہے، یا ہم کسی بدعت کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ فرقہ بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، فرقے جتنے بنے ہیں وہ اصل میں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز یا تینوں کو اختیار کرنے کے بعد بنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس فرقے کے نزدیک تو یہ تینوں چیزیں اس طرح نہیں مانی جائیں گی، لیکن دوسرے لوگ ان پر یہ حکم لگائیں گے۔ صحیح۔ میرے اوپر بہت سی تنقیدات ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، مقالات لکھے گئے ہیں، لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں، شب و روز گفتگو کر رہے ہیں، امام فرائی کے بارے میں بھی تنقیدات ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ استاذ امام کے بارے میں ہے۔ مجھے بتا دیجئے کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ یہ دین میں فلاں چیز ہے اور اس میں ان کا نقطہ نظر کفر یا شرک یا بدعت، ہاں نہیں، یہ نہیں مطلب یہ کوئی شخص کسی درجے میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس وجہ سے مدرسہ کہے گا وہ اپنے اس دائرے سے بھی ناواقف ہے۔ اگر کوئی سنی یہ کہے گا تو یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دائرے سے ناواقف اہل سنت کی اس وقت کثرت ہے، جی وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، ایک دو نے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ آیا وہ بھی شاید وہاں شذوذ میں ہو شمار۔ میرے علم میں نہیں آیا۔ صحیح۔ اگر ایسا کہا ہے تو وہ اسی طرح کے بعد لوگوں نے کہہ دیا ہوا جو سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کسی اہل حدیث سے پوچھ لیجیے جو شرک کے معاملے میں یا بدعت کے معاملے میں آخری درجے میں حساس ہوتے ہیں، مثلا حافظ زبیر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ لیں کیا مدرسہ فرائی کے ہاں کسی شرک اور بدعت کا آپ نے ارتکاب دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں۔ تو اس میں جو آپ کے ناقدین میں سے جن کا تعلق پہلے اس مکتب سے نہیں ہے، اہل حدیث مکتب، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا جو توحید اور شرک کی تعبیرات ہے یہ اہل حدیثوں سے بالکل قریب تر ہے، اور ابن تیمیہ ہی کا وہ لیتے ہیں آپ لوگ، تو ان کو تو نہیں ہوگا۔ لیکن اب میں کسی بریلوی سے جا کے پوچھوں گا، جی بریلوی تو یہ کہے گا کہ فلاں چیز شرک نہیں ہے، لیکن جو شرک ہے اس کے بارے میں وہ کیسے کہے گا؟ کسی بریلوی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا مدرسہ فرائی کے ائمہ یا اس کے اکابر یا میرے جیسے کسی طالب علم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کے اوپر بریلوی شرک کا لیبل لگا سکتے؟ ہاں ان کے ہاتھ سے تو گستاخ وغیرہ کا یہ آ سکتا ہے نا کہ رسول کی شان میں کوئی کوتاہی یا کمی وغیرہ یا اس زاویے سے بہت سی باتیں لوگ کہہ دیں گے، لیکن اس طرح کی کوئی بات بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میری کسی تقریر گفتگو کے بارے میں کبھی نہیں کہی۔ لیکن اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ ان تین پہلوؤں سے وہ کوئی ہو تو اس کے اوپر فرقے کا اطلاق ہوگا، فرقہ بنتا ہی اس کے بعد، اسی سے بنتا ہے۔ تین میں فرقہ اس کے بغیر بن نہیں سکتا۔ یعنی یا وہ کوئی ایسا کام کریں گے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یا نبوت کی ایسی شرح و وضاحت کر دی جس کو آپ نے کفر قرار دے دیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو مانے نہ مانے دوسروں کے نزدیک وہ ایک الگ فرقہ ہو گیا۔ اسی طرح شرک کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ یا یہ ریلوی حضرات کے بارے میں ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں معاملے میں شرک کرتے ہیں یا بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو جب تک آپ ابتدا یا شرک یا کفر کا فتویٰ نہ صادر کریں، فتویٰ کہہ لیں یا رائے نہ قائم کریں، اس وقت تک فرقہ نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہمیشہ ہو گیا آپ کی اپنی دینی فکر کی بنیاد پہ آپ نے یہ پیرامیٹر بیان کیا نا کہ دین کے نقطہ نظر دیکھا جائے تو یوں بنتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو فرقے آپ کسی فرقے کی مثال دیں ہمیں وہ جو اس سے باہر ہو۔ نہیں، اب جیسے ہم اہل سنت والجماعت ایک فرقہ کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں، ان کے مقابلے پہ شیعہ، پھر شیعوں کے مزید فرقے لیتے ہیں، ان کو بدعت کا مرتکب قرار دیتے ہیں، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں انہوں نے امامت کا عقیدہ ایجاد کیا ہے، یہ دین میں ایک بدعت ہے،
کسی طریقے سے بعض مراسم بعض رسوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ اس کے علاوہ فرقہ آپ بنا سکتے ہی نہیں۔ اچھا نہیں، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے اہل سنت کے اعتقادات کتنے ہیں اپنا حسن صاحب؟ 34 تو ان اعتقادات میں سے کسی عقیدے سے آپ نے انحراف کیا یا اس کو آپ نے خلاف اسلام قرار دے کر اس کو غلط قرار دے دیا نا، تو اس وقت ایک اہل سنت والجماعہ والے کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، یا وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ اہل سنت والجماعہ یا حق کے اس سے آپ نے انحراف کیا تو آپ کا فرقہ بن گیا؟ اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ اہل سنت بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدرسہ فکر ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا مدرسہ فکر ہے۔ فرقہ اپنے آپ کو پھر کون کہتا ہے؟ فرقہ تو میں نے آپ سرچ کر دیا کہ فرقے کی تعبیر اختیاری اس وقت کی جاتی ہے جب ان تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے، کسی گروہ کو، بڑے گروہ کو، وہ دوسرے کو فرقہ قرار دے دے گا اس سے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اہل تشیع کہیں گے اہل سنت کو تو انہیں بھی ان تینوں میں سے کوئی چیز ثابت کرنی پڑے گی، ورنہ ایک مدرسہ فکر ہے۔ اچھا، تو اہل سنت کے بھی بہت سے مدارس فکر ہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ ان کے ہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ مدارس فکر ہیں جی، اس کے باوجود اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت کو بھی جب آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی دین میں فرقہ بنانے کا عمل نہیں ہوا بنیادی طور پر، اچھا، اصلاً ایسا نہیں ہوا بالکل۔ اور جو شیعہ کہتے تو وہ نہیں، شیعہ اپنے سے مختلف کہتے ہیں نا، وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے مثال کے طور پر ائمہ کو نہیں پہچانا، تو وہ اپنے اصول سے انحراف کی بنیاد پر جو تنقید چاہے کریں، لیکن کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں معاملے میں کسی کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ الا یہ کہ امام کا انکار کرنا کفر قرار دیا جائے، تو یہ پھر ایک نیا عقیدہ بنانا ہوگا نا۔ صحیح، تو میں تو دین کی بات کر رہا ہوں کہ دین میں جن چیزوں کو ایمانیات کہا گیا ہے ان میں کسی چیز کا اگر آدمی نے انکار کیا تبھی کفر ہوگا نا، یعنی یا وہ ان کا انکار کرے گا یا ان کے لوازم کا انکار کرے گا۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی توحید پر ایک ایمان رکھنا، یہ اصل میں اللہ پر ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ صحیح، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ماننا کہ نبی کے ساتھ رسالت مآب رسول بھی ہیں، یا یہ ماننا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم الی الخلق کافہ مبعوث ہوئے ہیں، یا یہ تسلیم کرنا کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ آپ پر ایمان کے لوازم ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا جائے گا تو کفر قرار دیا جائے گا۔ صحیح، صحیح۔ لیکن اصل میرے ذہن میں کنفیوژن یوں تھی، میں اس پہ گفتگو کا خامخواہ ایک سیریز میں خود سے شروع کیا، تو اس میں نے یوں سمجھ میں ایسا آ رہا تھا نا جیسے ستفترق امتی والی حدیث کو یہ سب مانتا ہے جتنے ہمارے فرقے ہیں، شیعہ سنی، مطلب ان میں کچھ محققین لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے، روایت اور درایت کی بنیاد پہ اس کو رد بھی کر دیتے، لیکن جو سواد اعظم دونوں طرف ہے نا، اکثریت وہ اس حدیث کو صحیح مانتے۔ تو اس کی روشنی میں بھی آ رہا ہے نا کہ ایک فرقہ جنتی ہے، باقی فرقے جہنمی، تو ایک تو اس حدیث میں لفظ یہ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس بنیاد پہ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی فرقہ، اب جو ہے نا یہ عام مستعمل لفظ ہے، اہل سنت والجماعہ فرقہ ناجیہ ہے۔ تو میرے ذہن میں یوں تھا کہ جو اعتقادی مسائل کی بنیاد پہ جو گروہ بندی ہو جائے گی وہ فرقہ ہے۔ نہیں، یہ لفظ فرقہ کا استعمال بالکل لغوی مفہوم میں ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی جیسے طائفہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، قرآن مجید نے کیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، تو اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، صحیح، اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ فرقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی یہ دین میں ایک فرقہ پیدا کر دیا انہوں نے، تو وہاں یہ تفرقے کے مفہوم میں ہوتا ہے، اور تفرقے کی بنیاد وہ تین ہی چیزیں بنتی ہیں۔ صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے، جیسے یہاں دیکھیے نا، خود مسلمانوں کے گروہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر دیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ نسل کے لحاظ سے، ان کے وطن کے لحاظ سے فرقہ کہلا سکتے ہیں، یہ لغوی استعمال ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے، صحیح، اور مدح کے مقام پر کیا بالکل۔ لیکن ایک دوسری چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو تفرقے کی بنیاد پر جو فرقہ بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ فرقہ بندی ہے، جی، یہ دین میں فرقے بنانا ہے، جی، اس مفہوم میں وہی تعبیر ہوتی صحیح، تو یہ وہی ہے جیسے ہم بدعت کا لفظ نئی چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کل بدعت ضلالہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو میں نے جب یہ بات کہی ہے تو یہ اس اصطلاحی مفہوم کے پہلے سے کہی ہے، یعنی ہمارے ہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں نا، مدرسہ فکر یا مکتب فکر اور فرقہ، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی دین کی تعبیر کرنے میں ایک نیا زاویہ اختیار کیا گیا، اس سے مدرسہ فکر وجود میں آتا ہے، اور اسی
ایسی چیز کو اختیار کر لیا جسے دوسرے لوگ کفر کہتے ہیں جی یا شرک کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، اب فرقہ وجود میں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ لغوی مفہوم میں بولیں تو بالکل ٹھیک. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اور وہاں بڑے گروہ کو فرقہ کہہ دیا اور اس میں سے چھوٹے کو طائفہ کہہ دیا. اور اسی میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ تفریقہ. وہ التفریقہ. اچھا خیر، میں تو میں پوری بات یوں تھی کہ یوں میں نے بنایا کہ فرقہ یہ ہے عقائد کی بنیاد پہ جو گروہ بندیاں ہو گئی اس حساب سے تقسیم، پھر اس فرقے کے اندر کچھ ذیلی مسائل پہ کوئی اختلاف ہو گیا اہل علم کا، اسی گروہ اسی بڑے گروہ کی چھتری میں رہتے ہوئے، یا تو وہ فقہی ہو یا اعتقادی ہو، تو اس کو مدرسہ فکری. یہ اس طرح نہیں، یہ صحیح تقسیم غلط ہو گئی یہ بات نہیں. وہ اگر یعنی وہ اختلاف کس معاملے میں ہوا ہے؟ مثال کے طور پر دیوبندیوں میں مماتی حیاتی کا اختلاف ہو گیا، ہوا ہے نا. جی بالکل. اس کی بنیاد پر کوئی نیا فرقہ نہیں بنتا. یعنی مدرسہ فکر یہ آپ ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت اوپر جا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مدرسہ فکر یا اسکول آف تھاٹ کا لفظ یہ بالکل ٹھیک صحیح. بلکہ ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، وہ دین، پورے دین کو کہا جاتا ہے اور اس کی کسی خاص تعبیر کو مذہب کے لفظ سے عربی میں یہی یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ حنفی مذہب ہے. جی. آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ اگر کسی سے بات کریں تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، کیا ہے یہ مراد ہوتی ہے. صحیح. تو یہ مذہب کے لفظ کا بھی ایک دوسرا اصطلاحی استعمال ہے. صحیح. درحال ہے کہ عام گفتگو میں ہم دین اور مذہب کے الفاظ بالکل ایک ہی معنی میں بولتے ہیں. یعنی ہم اردو میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ ہم دین دھرم کے لیے ہم لفظ مذہب استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی لوگ جو ہے وہ لفظ مذہب مکتبہ فکر کے استعمال کرتے ہیں. ویسے دین کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی اسلام کے لیے وہ مذہب کا لفظ استعمال نہیں. یہ یہودیت کے لیے، بدھزم کے سب کے لیے وہ دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سارے یعنی دین المسیحیہ، دین الیہودیہ اور اس دین الاسلام. اور پھر جب اس گروہ کے اسلام کی اب کسی بھی مذہب کے اندر جو گروہ بنے تو گروہ سے مراد یعنی یہ تعبیر پر بنے، اس کے لیے وہ مدح کے مقام پر مذہب کا لفظ صحیح. مذہب کا لفظ کبھی مذمت کے پہلو سے استعمال نہیں کیا. صحیح. اچھا میں نے ادھر کچھ کتابوں میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں، انہوں نے یوں کیا تھا، یا رمضان البوتی صاحب کی ایک گفتگو بھی تھی جو شام کے ایک بہت بڑے عالم میں گزرے ابھی گزشتہ سالوں، تو انہوں نے یہ تقسیم کی تھی کہ فرقہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو عقیدے کی بنیاد پہ بن جائے، اور لفظ مذہب جو ہے اس پہ ہوتا ہے جہاں پر فقہی تعبیر میں اختلاف ہو. تو انہوں نے اس کی مثال یہی دی کہ اہل سنت والجماعہ فرقہ ہے، اپنا معتزلہ ایک فرقہ ہے، خوارج بھی ہے، امامیہ شیعہ بھی. اب مدرسہ کیا، مذہب کیا، تو جو مذہب حنفی، مذہب مالکی. تو یہ ایک تقسیم ہے. یعنی اس میں مجھے لگتا ہے کوئی فکس فارمولا انہوں نے وہ نہیں. بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک عمومی استعمال ہے جس کو آپ اخذ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ استعمال کیسے ہو رہا ہے. صحیح. تو میں نے جب اس کا استقصاء کیا ہے تو آپ اس میں لفظ عقیدہ بول لیں، آپ کوئی اور لفظ بول لیں، اگر آپ اس کی تنقید میں جائیں گے تو تینوں چیزوں میں سے کوئی نکل آئے گی. صحیح. یعنی وہ اصل میں عقیدہ کفریہ ہوگا. صحیح. ورنہ وہ بنے گا نہیں عقیدہ. صحیح. ٹھیک. اچھا پھر آپ کی خود اپنے دین کی تعبیر کے مطابق مسلمانوں میں فرقے کون سے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں اہل تشیع ایک فرقہ. اچھا. اس لیے کہ اہل سنت کے زاویہ نظر سے انہوں نے دین میں ایک بدعت پیدا کی اور اسی پر اس کی بنیاد رکھی. تو ایک ہی فرقہ بنا مسلمان میں، بڑا فرقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا. اس کے اندر پھر اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں نا مثلا اثنا عشری ہے جی، تو وہ ہو سکتا ہے امامیہ کے بارے میں ایک بات کہیں تو یہ پھر ہو جاتا ہے. اسماعیلیہ اور زیدیہ جو. ٹھیک. بہت شکریہ خبر صاحب. یہ تو بہت انڈونیشیا میں سفر کرتے گاڑی میں چلتے ہوئے ایسا آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور حسن صاحب نے موقع دوبارہ دیا آپ سے گفتگو کا. یعنی موقع تو ان کی طرف کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک ریکارڈنگ میں تو یہاں سے ہم، اس لیے میرے خیال کے مطابق اگر آپ فرقے کے لفظ کو بالکل درست جگہ پر بولیں تو مسلمانوں میں یہی دو بڑے فرقے، اہل سنت اور اہل تشیع. اچھا. ٹھیک. باقی تو آپ جانتے ہیں کہ جو الملل والنحل ہو یا کوئی ہو، اس میں بے شمار لوگ ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی تعبیرات کی بنیاد پر بھی ان کو الگ کرتے چلے جاتے ہیں. وہ حدیث طرح 72 کیا ہے، ایک تو 72 کی تعداد دی ہے. تو اس نقطۂ نظر ہم دیکھیں گے تو ہم مدرسہ فراہی کو اہل السنہ والجماعہ کا مدرسہ فکر کہیں گے یا اسلام کا ایک مدرسہ فکر؟ بس اسلام کا ایک مدرسہ فکر کہیں. ٹھیک. جو اگر آپ بحیثیت مجموعی اس کے نقطہ نظر کا جائزہ لیں تو اہل سنت کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک. تھینک یو، بہت شکریہ.